جا جا بیٹی اج سسوار اجیا کہہ رہی ہو بٹی ہو پیار مت رکھی ہو ساسوں سے بیر پھوکی پھوکی کے رکھی ہو پیر روز پڑھی ہو بیٹی قرآن روز کری ہو تازہ ایمان پیدا دنیا ماحول بیکار بیٹا پیدا دنیا ماحول بیکار بیٹا رہ لے بچپن سے اب تک گوار بیٹا رہ لے بچپن سے اب تک گوار بیٹا مائے باپ رو کرتا چھو پھٹا مگئے مائے باپ رو کرتا چھو پھٹا مگئے مائے باپ رو کرتا چھو پھٹا مگئے میاں بیوی کرے چھے سنگھار بیٹا پیدا دنیا ماحول بیکار بیٹا میاں بیوی توڑے چھے مرغا روٹان میاں بیوی توڑے چھے مرغا روٹان میاں بیوی توڑے چھے مرغا روٹان مائے باپ کھائے چھو چھوچھے اچار بیٹا پیدا دنیا ماحول بیکار بیٹا دلہن آنے والی ہے دلہن کا اور دولہے کا رشتہ کیا ہے یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں جیسے بدن سے کپڑے کا رشتہ ہوتا ہے اسی طرح دولہا کا دلہن سے رشتہ ہوتا ہے دلہن کا دولہے سے رشتہ ہوتا ہے کپڑے کے بغیر صبر نہیں ہوتا کپڑے کے بغیر سکون نہیں ملتا کپڑے کے بغیر آدمی خوبصورت نہیں ہوتا کپڑے کے بغیر آدمی کو صبر نہیں ہوتا کپڑے کے بغیر آدمی خوبصورت نہیں ہوتا کپڑے کے بغیر آدمی کو سکون نہیں ملتا بیوی کے بغیر آدمی اکیلا ہوتا ہے سکون نہیں ملتا بیوی آتی ہے گناہ بھی چھوٹ جاتا ہے اولاد بھی ملتی ہے سکون بھی ملتا ہے میں تیرا دل ہوں تو دھڑکن ہے میں چہرہ ہوں تو درپن ہے میں پیاسا ہوں تو ساون ہے میں پیاسا ہوں تو ساون ہے میں تیرا شاہ جہاں تو میری ممتاز محل او میری جان غزل او میری جان غزل مثال دے رہا ہوں بیوی کے اندر عیب کو تلاش مت کیجئے بیوی کی خوبی کو تلاش کیجئے نمونہ دے رہا ہوں بہت دھیان سے سنیے گا آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ بوڑھے لوگ گلسی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا آپ لوگ کی دوسری شادی ہونے والی نہیں دھیان دیجئے گا نمونہ بڑی تیزی کے ساتھ نکل جائے گا اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی ایک بیوی سے کہ تم مایوس کیوں ہو دھیان دیجئے گا جلدی سے آپ کا جلسہ نکل رہا جلدی سے اللہ کے رسول نے اپنی ایک بیوی سے کہا مایوس کیوں ہو تو کہا کہ میرا بیٹا انتقال کر گیا دھیان دیجئے بھائی دھیان سے سنیے گا دھیان سے سنیے ماحول بنائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی سے کہا مایوس کیوں ہو کہا میرا بیٹا انتقال کر گیا کہا تمہارا بیٹا جنت میں ہے تسلی ہے یا آنکھ سے دکھا دوں کہ یا رسول اللہ میری آنکھ جھوٹی ہو سکتی ہے آپ کی زبان جھوٹی نہیں ہو سکتی آپ کی زبان سے بڑھ کر ہماری آنکھ نہیں ہو سکتی ایک بیوی کو اللہ کے رسول نے مایوس دیکھا پوچھا کیوں مایوس ہو کہا کہ آپ کی دوسری بیوی نے مجھے تانا مارا کہ تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے تم نبی کی بیٹی ہو نبی کی بھتیجی ہو نبی کی بیوی ہو تیسری مثال لا رہا ہوں بہت دھیان سے سنیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے کہا کہ میرے مرنے کے بعد سب سے پہلے کون سی بیوی میرے پاس آئے گی جس کا لمبا ہاتھ ہوگا وہ بیوی مجھ سے پہلے آ کر کے ملے گی پتہ چلا وہ کون تھی صدقہ خیرات کرنے والی تھی سخی عورت تھی حضرت زینب نام تھا نبی کی سب سے زیادہ چہیتی بیوی سب سے زیادہ سخاوت کرنے والی نبی کی موت کے بعد سب سے پہلے آ کر کے ملتی ہے مثال دے رہا ہوں بہت دھیان سے سنیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہیں بیوی نے پوچھا کہ مایوس کیوں ہیں کہا میں نے فرشتے کو دیکھا ہے موت کا خوف ہے تو بیوی نے کہا آپ کو نقصان نہیں ہوگا
آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں سے محبت کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں سے محبت کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول مایوس آئے، بیوی نے پوچھا آپ مایوس کیوں ہیں؟ تو کہا کہ اس لیے مایوس ہوں، صحابہ سے کہتا ہوں کہ جنگ چھوڑ دو، صلح کرو، مدینہ لوٹ جاؤ، تیار نہیں۔ کہا یا رسول اللہ یہ تو آسان ہے، آپ اپنا جانور ذبح کیجئے، کپڑا اتاریے، مدینہ لوٹ جائیے، آپ کو دیکھ کر کے آپ کے صحابہ خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ تیسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ بیٹی کے گھر باپ آئے، بیٹی نے بستر سمیٹ دیا، بیٹی کے گھر باپ آئے، بیٹی نے بستر سمیٹ دیا۔ باپ نے پوچھا کہ بیٹی یہ بستر کس کا ہے؟ کہا نبی کا بستر ہے، میں نبی کی بیوی ہوں۔ نبی کا بستر ہے، یہ نبی کی بیوی ہوں۔ کہا کہ یہ بستر میرے لائق نہیں ہے، یا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں۔ تو کیا کہا کہ آپ اس بستر کے لائق نہیں ہو۔ چوتھی مثال لا رہا ہوں، آخری مثال لا رہا ہوں، اس پر اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ نبی کی ایک بیوی پر الزام لگا زنا کا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، الزام صحیح ہے یا تم صحیح ہو؟ کہا کہ اگر میں بولوں گی الزام صحیح ہے تو دنیا مان لے گی، اگر میں بولوں گی کہ الزام غلط ہے، میں صحیح ہوں، دنیا نہیں مانے گی۔ میں صحیح اور غلط کا فیصلہ اللہ کے حوالے کرتی ہوں، وہ فیصلہ کرے گا کہ صحیح کیا ہے گلت کیا ہے۔ اللہ نے آسمان سے زمین پر فیصلہ اتارا کہ نبی کی بیوی صحیح ہے، الزام غلط ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں، بیوی سے کہا جا رہا ہے نبی کا شکر ادا کرو، تو کہا کہ پہلے میں خدا کا شکر ادا کروں گی، اس کے بعد نبی کا شکر ادا کروں گی۔ فاطمہ بھی بیٹھی ہیں، عائشہ بھی بیٹھی ہیں۔ فاطمہ نے مسکرایا، عائشہ نے کہا بیٹی مسکرا کیوں رہی ہو؟ کہا کہ میں محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہوں اور آپ تو ابوبکر صدیق کی بیٹی ہو۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ بیٹی فخر کر رہی ہے، ادب بھی دینا ہے، حوصلہ بھی دینا ہے۔ کہا کہ بیٹی اسی نبی کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا۔ بیٹی تم نے صحیح کہا، لیکن بیٹی تو بھی انتقال کرے گی، میں بھی انتقال کروں گی، تو بھی جنت جائے گی، میں بھی جنت جاؤں گی۔ تیرے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہوگا اور میرے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ کا ہاتھ ہوگا۔ جس پہ باندھا تھا خدا کے دشمنوں نے اتہام، آج تک انسان شرمندہ ہے اس الزام پر، ہے وہ میرے ماں باپ قرباں اس مقدس نام پہ، ہو میرے ماں باپ قرباں اس مقدس نام پہ، ہو میرے ماں باپ قرباں اس مقدس نام پہ، ہو میرے ماں باپ قرباں اس مقدس نام پہ، عائشہ کے سینکڑوں احسان ہے اسلام پر۔ دلہن کے حوالے سے پیغام دے رہا ہوں، دلہن کے حوالے سے سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کمارے لوگ شادی کا ارادہ کر لیجئے، تب تو ہاتھ اٹھانا آپ کا صحیح ہوگا ورنہ غلط ہوگا۔ دھیان دیجئے گا، دلہن کے حوالے سے پیغام دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، میرے بعد خدا کے بعد اگر کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی تو شوہر کو اجازت ہوتی۔ دوسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ عورت پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ مرد پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ مرد پر سب سے بڑا حق ماں کا ہے، عورت پر سب سے بڑا حق شوہر کا ہے۔ تیسری حدیث لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ بیوی مر گئی، شوہر اس سے راضی ہے، شوہر اس سے راضی ہے، بیوی مر گئی، یہ کہاں جائے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جنت جائے گی۔ شوہر راضی ہے، شوہر ناراض نہیں ہے، انتقال کر گیا، کہاں جائے گی؟ یہ جنت جائے گی۔ چوتھی حدیث آ رہی ہے، بیوی نے مطالبہ کیا شوہر سے مجھے طلاق دے دو، غلطی شوہر کی نہیں ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو جنت کی ہوا تک نہیں ملے گی۔ آخری حدیث سنا رہا ہوں، اس پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں، اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ شوہر گھر میں ہے، زیور نہیں پہنتی، خوشبو نہیں لگاتی، صاف ستھرے نہیں رہتی ہے، جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو زیور پہنتی ہے، خوشبو لگاتی ہے، تب گھر سے باہر نکلتی ہے۔
اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ عورت جہنم میں جائے گی اور اس کا حصہ جس میں زیور ہے یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ کہا کہ یا رسول اللہ کیوں؟ کہا کہ جس کے لیے زینت کرنی چاہیے شوہر کے لیے، اس کے لیے زینت نہیں کرتی ہے، بازار کو دکھانے کے لیے زینت کر رہی ہے، جہنم میں جائے گی۔ چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال۔ چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال۔ شوہر کے سامنے کوئی زینت نہیں رہی، بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی۔ نامحرموں کے سامنے جاتی ہے عورتیں، بے پردہ ہو کے ان کو دکھاتی ہے عورتیں۔ روزہ نماز کرنے کی فرصت نہیں رہی، بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی۔ فاطمہ کا نکاح ہو رہا ہے، علی سے نکاح ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے علی کو ایک نصیحت کیا، فاطمہ کو دو نصیحت کیا۔ علی سے کہا کہ علی یہ فاطمہ میری بیٹی ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جب اسے کوئی تکلیف دیتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے، جب مجھے تکلیف ہوتی ہے تو خدا کو تکلیف ہوتی ہے، خدا اپنی تکلیف کو تو معاف کر سکتا، نبی کی تکلیف کو معاف نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد نصیحت کیا بیٹی کو، دو نصیحت کیا کہ بیٹی میں تمہارا باپ ہوں، علی تمہارے شوہر ہے، علی کی اجازت کے بغیر، شوہر کی اجازت کے بغیر میرے گھر مت آنا، اگر شوہر کی اجازت کے بغیر آؤ گی تو دروازہ بند تو رکھ سکتا ہوں، کھول نہیں سکتا۔ دوسری نصیحت کی کہ بیٹی یہ تمہارے شوہر ہیں، علی تمہارے شوہر ہیں، ناراض مت کرنا، اگر شوہر کو ناراض کرو گی میں زندہ رہا اور تو مر گئی تیری نماز جنازہ پڑھوں گا بھی نہیں، پڑھاؤں گا بھی نہیں۔ حضرت عمر نے اپنی بیٹی کو نصیحت کیا، ایک نصیحت کی کہ بیٹی تم سے غلطی ہو گئی، نبی نے شوہر نے تمہیں طلاق دے دیا، میں نے معافی مانگی، میرا لحاظ کر کے تمہیں نکاح میں لوٹا لیا، بیٹی آئندہ نبی کو ناراض مت کرنا، شوہر کو ناراض مت کرنا، ورنہ میں تم سے عمر بھر بات نہیں کروں گا۔ تیسری مثال لا رہا، بغداد میں باپ نے بیٹی کی شادی کرائی، رخصتی ہو رہی ہے، بیٹی رخصت ہو رہی ہے، بیٹی کو تین نصیحت کی کہ بیٹی سسرال جا رہی ہو رانی مت بننا، نوکرانی بن جانا، نوکرانی بن جانا، شوہر تمہارے لیے نوکر بن جائے گا۔ دوسری نصیحت کی کہ بیٹی سسرال جا رہی ہو، سسرال جا رہی ہو، بستر بن جانا، تمہارا شوہر تمہارے لیے ستون بن جائے گا، تم کو سنبھالنے والا بن جائے گا۔ تیسری نصیحت کی کہ بیٹی سسرال جا رہی ہو، شوہر کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے باہر مت نکلنا، کبھی کبھی نکلنا، بار بار مت نکلنا، ورنہ شوہر کو تم سے دشمنی ہو جائے گی۔ چوتھی نصیحت کی کہ شوہر سے دور دور بھی مت رہنا، ورنہ وہ تم کو بھول جائے گا۔ آخری نصیحت کی ہے باپ نے بیٹی کو کہ بیٹی سسرال جا رہی ہو، شوہر کی ناک کی حفاظت کرنا، شوہر کے کان کی حفاظت کرنا، شوہر کی آنکھ کی حفاظت کرنا۔ تو بیٹی نے کہا کہ آنکھ کی حفاظت کیسے ہوگی، ناک کی حفاظت کیسے ہوگی، کان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ تو باپ نے بتایا کہ بیٹی غلط بات مت بولنا، شوہر کے کان میں تمہاری غلط بات نہ پہنچے، یہ کان کی حفاظت ہے۔ بیٹی غلط کام مت کرنا، غلط کام کی بدبو تمہارے شوہر کی ناک میں نہ پہنچے۔ بیٹی غلط کام مت کرنا، غلط بات مت بولنا، یہ شوہر کی ناک کی حفاظت ہے، یہ شوہر کے کان کی حفاظت ہے۔ بیٹی خوبصورت بن کر کے رہنا تاکہ شوہر جب تمہیں دیکھے تو اس کی آنکھ بھی ٹھنڈی ہو، اس کا دل بھی خوش ہو جائے۔ جا جا بیٹی اجسس وار اجیا کہہ رہی ہو بٹی ہو پیار، مت رکھی ہو ساسوں سے بیر
جھکی کے رکھی ہو پہ روز پڑھی ہو بیٹی قرآن روز کری ہو تازہ ایمان. دھیان سے آخری نمونہ لا رہا ہوں. 5 عورت بیٹھی ہوئی تھی, اپنے اپنے شوہر کے بارے میں بول رہی تھی. ایک عورت کیا کہتی ہے, میرا شوہر گھاس کی طرح ہے, خوشبودار ہے. میرا شوہر خرگوش کی طرح ہے, نرم ہے. تیسری عورت نے کہا کہ میرا شوہر رات کی طرح ہے, ٹھنڈا ہے, گرم نہیں ہے. چوتھی عورت نے کہا کہ پتہ ہے میرا شوہر کون ہے, جب اونٹ باہر سے اس کے گھر پر آتا ہے تو کم ہوتا ہے, اور جب جاتا ہے تو کم ہوتا ہے, آتا ہے تو بڑھ جاتا ہے. مطلب کیا تھا, اتنا بڑا سخی ہے, مہمانوں کے لیے اونٹ ذبح کراتا رہتا ہے, جانے والا اونٹ کم ہو جاتا ہے, آنے والا اونٹ بڑھ جاتا ہے. پتہ ہے میرا شوہر کون ہے, لمبی ستون والا ہے, لمبی نیام والا ہے, بہادر بھی ہے, پیٹھ نہیں دکھاتا, مالدار بھی ہے, لمبے لمبے گھر والا ہے. آخری عورت نے اپنے شوہر کے بارے میں جو بتایا وہ میں بتا رہا ہوں, اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں. دعا کیجئے, دلہا کے لیے بھی دعا کیجئے, دلہن کے لیے بھی دعا کیجئے, دونوں میں اللہ محبت پیدا فرمائے, دونوں کو سکون عطا فرمائے, دونوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. بتانے کے لیے جا رہا ہوں. عورت نے کہا کہ میرا شوہر ہے, جب میں سسرال آئی ہوں اچھا کھلاتا ہے, میرے بدن میں پوری چربی ہی چڑھ گئی ہے, مجھے اچھا پہناتا ہے, زیور سے میرے بدن کو بھر دیا ہے, میں طبیعت سے سوتی ہوں, طبیعت سے جاگتی ہوں, کوئی مجھے جگاتا نہیں ہے. میرا سوتیلا بچہ بھی اچھا ہے, میری سوتیلی بیٹی بھی اچھی ہے, میری ساس بھی صدقہ خیرات کرنے والی ہے. اپنے شوہر کی تعریف کر رہی ہے, سسرال کی تعریف کر رہی ہے, ساس سسر کی تعریف کر رہی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا شوہر وہ ہے جس کی تعریف بیوی کرے, اور اچھی بیوی وہ ہے جس کی تعریف شوہر کرے. اے عائشہ, میں تمہارے لیے اچھا شوہر ہوں, تو میرے لیے اچھی بیوی ہے. یہ کس نے محبت سے ڈالی نگاہیں کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے, کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے. یہ کس نے محبت سے ڈالی نگاہیں کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے, کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے. جو دن آ رہا ہے بھلا آ رہا ہے, جو رات آ رہی ہے خوشی لا رہی ہے, جو رات آ رہی ہے خوشی لا رہی ہے. عورتوں کے حوالے سے آخری پیغام سنا رہا ہوں, سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. آپ لوگوں نے ٹھنڈے ٹھنڈے میں سن لیا, اب تھوڑا جوش میں آپ کو سننا ہے. نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں, بہت دھیان سے اس کو سنیے گا. آخری نمونہ آ رہا, آخری نمونہ آ رہا. بیوی نے شوہر سے پوچھا, جب مہمان آتا ہے تو تم ٹھیک ٹھاک آدمی رہتے ہو, جب مہمان چلا جاتا ہے تم الٹا سیدھا کام کیوں کرتے ہو؟ بیوی نے شوہر سے پوچھا. تو شوہر نے کہا کہ جیسی تم ہو ویسا میں ہوں. جب گھر سے باہر نکلتی ہو صاف ستھرا کپڑا پہن کر کے جاتی ہو, اور جب گھر میں رہتی ہو تو صاف ستھرا کپڑا اتار دیتی ہو. جیسی تم ہو ویسا میں ہوں, جیسی روح ویسا فرشتہ. دوسری مثال لا رہا ہوں, دھیان سے سنیے گا. چھوٹا بھائی بڑا بھائی دونوں کی شادی ہو گئی. بڑے بھائی کا بال ابھی کچا ہی ہے اور چھوٹے بھائی کا بال پک گیا. اب لوگوں نے پوچھا کہ دیکھو تمہارا بڑا بھائی, اس کا بال سفید کالا ہے, پکا ہوا نہیں ہے, تم سے عمر میں بڑا ہے, اور یہ تمہاری بیوی, اور تم اس کے چھوٹے بھائی, تمہارا بال پک گیا, بات کیا ہے؟ کہا کہ اس کے گھر میں جھگڑا نہیں ہوتا ہے, میرے گھر میں روز جھگڑا ہوتا ہے, جھگڑے نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا. تیسری مثال لا رہا ہوں, بہت دھیان سے سنیے گا. شوہر پنجاب سے آ رہا تھا, گھر آیا, بیوی سے کہتا ہے کہ بندر لینا چاہ رہا تھا, چھوٹ گیا. بندر کا کرایہ بھی اتنا ہی تھا جتنا میرا تھا, اس لیے چھوڑ دیا. تو بیوی کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں ہے, میرے لیے تو سب سے بڑے بندر آپ ہی ہو. چوتھی مثال لا رہا ہوں, بہت دھیان سے سنیے گا. سسرال آئی ہے, بہو آئی ہے, بولتی نہیں ہے, خاموش ہے, گم تراوی میں چل رہی ہے.
اب لوگوں نے کہا کیسی بہو کر کے لایا ہے، بولتی بھی نہیں ہے، خاموش ہے۔ تو ساس نے کہا کہ بیٹی میری رسوائی ہو رہی ہے، تو میری بہو ہے، سسرال آئی ہے، بات نہیں کرتی ہے، بات کرو۔ تو کہا کہ اماں کل سے بات کروں گی۔ چلے کے بعد 40 روز کے بعد اب بہو بات کر رہی ہے۔ تو کیا کہتی ہے ساس کو پرائیویٹ میں بلا کر کے، جب تیرا بیٹا مر جائے گا تو کہیں دوسری جگہ میری شادی کراؤ گی کہ نہیں کراؤ گی؟ کہا جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال، تو خاموش ہی رہ، تیرا بولنا بہتر نہیں ہے۔ چوتھی مثال لا رہا ہوں، 5ویں مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ایک آدمی کی 4 بیوی، رات ہو رہی ہے، صبح آنے والی ہے۔ بیوی سے پوچھا کہ صبح ہو رہی ہے؟ کہاں صبح ہو رہی؟ کہا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہا کہ منہ میں پان تھا، مزہ بدل گیا، اس سے پتہ چلا کہ صبح ہو گئی۔ دوسرے سے پوچھا کہ صبح ہو رہی؟ کہاں صبح ہو رہی؟ کیسے پتہ چلا؟ کہا کہ ناک میں جو نت تھی وہ ٹھنڈی پڑ گئی، اس سے پتہ چلا صبح ہو گئی۔ تیسری سے پوچھا کہ صبح ہو رہی ہے؟ کہاں صبح ہو رہی؟ کیسے پتہ چلا؟ کہا لالٹین کی روشنی دھیمی پڑ گئی، اس سے پتہ چلا صبح ہو گئی۔ اب چوتھی کی باری آ رہی ہے۔ چوتھی سے پوچھا کہ صبح ہو رہی ہے؟ تو کہاں صبح ہو رہی ہے؟ کہا کیسے پتہ چلا؟ کہا پیشاب آ رہا ہے، پاخانہ آ رہا ہے۔ تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، دینی ضرور ہے۔ لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے، بے شعور ہے۔ حسن معاشرت میں سراسر فطور ہے، اور اس میں والدین کا، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے، بے شک قصور ہے۔ شادی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ آخری پیغام دے رہا ہوں، آپ کو زیادہ سناؤں گا، میرا پنکچر ہوگا، آپ کا ڈبل پنکچر ہوگا۔ سننے کے لیے تیار نہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجیے دونوں انشاءاللہ۔ سننے کے لیے تیار نہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھایا۔ ابھی آپ کو بڑے مہمان کا سامنا ہے۔ شادی کے بعد کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ شادی سے پہلے باپ کو باپ سمجھ رہا تھا، شادی کے بعد باپ کو باپ نہیں سمجھتا ہے۔ شادی سے پہلے بہن کو بہن سمجھتا تھا، شادی کے بعد بہن کو بہن نہیں سمجھتا۔ شادی سے پہلے بھائی کو بھائی سمجھتا تھا، شادی کے بعد بھائی کو بھائی نہیں سمجھتا۔ یہ شادی قبول نہیں ہوتی۔ بھائی کو بھائی سمجھیے، بہن کو بہن سمجھیے، اپنوں پر ستم مت کیجیے، غیروں پر کرم مت کیجیے۔ دھیان سے سنیے گا، پیغام نکال رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ۔ شادی ہو گئی تو اب باپ نہیں رہا، اس میں 2 نقطے کا اضافہ ہو گیا، پاپ ہو گیا۔ باپ سے باپ پاپ ہو گیا، 2 نقطے کا اضافہ ہو گیا۔ شادی سے پہلے بہن کو بہن سمجھتا تھا، اور شادی کے بعد اس کو چڑیل سمجھتا ہے، دور رہتا ہے۔ بھائی کو شادی سے پہلے بھائی سمجھتا تھا، شادی کے بعد اس کو کسائی سمجھتا ہے، اس سے دور رہتا ہے۔ اور سالی کو کیا سمجھتا ہے؟ دودھ کی چھالی۔ جس گھر میں سالی نہیں وہ گھر بیکار، جس دودھ میں چھالی نہیں وہ دودھ بیکار۔ بھائی کو تو کسائی سمجھ رہا ہے، اور سالہ کو ساری کھدائی سمجھ رہا ہے۔ ساری کھدائی ایک طرف، جورو کا بھائی ایک طرف۔ باپ کو پاپ سمجھ رہا ہے، اور سسر کو کیا سمجھ رہا ہے؟ قبلہ اور کعبہ سمجھ رہا ہے۔ ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں، لیکن ماں باپ سے بہتر کہیں نعمت نہ ملے گی۔ او جانے والے جاؤ نا گھر اپنا چھوڑ کے، ماتا بلا رہی ہے تمہیں ہاتھ جوڑ کے۔ نگری تمہاری گلیاں، تمہاری یہ بستیاں، ان سب کو چھوڑ کر ارے جاتے ہو تم کہاں؟ اجڑی ہے پھر بھی لاکھوں ہے دھرتی تمہاری ماں۔ دنیا میں سکھ نہ پاؤ گے دل ماں کا توڑ کے، او جانے والے جاؤ نا، او جانے والے جاؤ نا، دل ماں کا توڑ کے ماتا بلا رہی ہے، ماتا بلا رہی ہے تمہیں ہاتھ جوڑ کے۔
انشاءاللہ شادی کے بعد ماں باپ کو رلائیں گے؟ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. دیکھیے رلانے والے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. اور شادی کے بعد الٹا سیدھا کیوں ہو رہا؟ جو بچہ ماں باپ کو بچہ سمجھتا تھا، شادی کے بعد ماں باپ کو ماں باپ نہیں سمجھتا. راز کیا؟ اصل میں یہ ماں باپ نے دوسرے کی دنیا بنائی، اپنی آخرت برباد کی. جب شادی کا موقع ہوتا ہے، لڑکے کی شادی ہو رہی ہے، باپ کیا کہتا ہے کہ مجھے گاڑی نہیں چاہیے، گاڑی دے دیجئے، بلیٹ دے دیجئے، گاڑی دے دیجئے، 4 چکا دے دیجئے، آپ ہی کی بیٹی آئے گی اور جائے گی. ہم کو بھینس نہیں چاہیے، بچے والی بھینس دے دیجئے، اس کا دودھ آپ ہی کی بیٹی پیے گی. باپ کہہ رہا، لڑکے کا باپ کہہ رہا. ہم کو پلنگ نہیں چاہیے، اسٹیل کا پلنگ دے دیجئے، اس پر آرام آپ ہی کی بیٹی کرے گی. اتنا بڑا سیانہ ہے، کام بھی نکالنا چاہ رہا، بدنام بھی نہیں ہو رہا. ایک بھومیار تھا، دنیا چھوڑ کر کے جا رہا تھا، اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا جب میں مر جاؤں پرانی قبر میں دفن کرنا، نئی قبر میں دفن مت کرنا. بیٹے نے کہا کہ ابا حضور نیا مردہ نئی قبر میں جاتا ہے، آپ پرانی قبر میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ کہا جب فرشتہ آئے گا پوچھنے کے لیے تو کہیں گے ابھی تو پوچھ کر کے گئے تھے، کیا بار بار دماغ خراب کرنے کے لیے آئے؟ انصاف سے بتائیے، شادی ہوئی ہے، بیٹا خاموش ہے، باپ کہہ رہا ہے کہ گاڑی چاہیے، بھینس چاہیے، روپیہ پیسہ چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے. انصاف سے بتائیے، یہ پیسہ کس کا ہوا؟ بیٹی داماد کا. یہ گاڑی کس کی ہوئی؟ بیٹی داماد کی. اور یہ پلنگ کس کا ہوا؟ بیٹی داماد کا. اس بانر باپ کا کیا ہوا؟ دوسرے کی دنیا بنا رہا ہے اور اپنی آخرت برباد کر رہا ہے. یہ باپ ہے جو دوسرے کی دنیا بنا رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے. 2 بوڑھے چراغوں کا اجالا نہ چلا جائے، 2 بوڑھے چراغوں کا اجالا نہ چلا جائے، 2 بوڑھے چراغوں کا، 2 بوڑھے چراغوں کا اجالا نہ چلا جائے. آئے جو بہو ہاتھ سے بیٹا نہ چلا جائے، بیٹا نہ چلا جائے. کس شوق میں ہم دھوپ سے لپٹے رہے دن بھر، لپٹے رہے دن بھر. کس شوق میں ہم دھوپ سے، کس شوق میں ہم دھوپ سے لپٹے رہے دن بھر. یہ دھوپ چلی جائے تو سایہ نہ چلا جائے، سایہ نہ چلا جائے. آئے جو بہو ہاتھ سے بیٹا نہ چلا جائے، بیٹا نہ چلا جائے. بیٹے کو باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ جلدی سے نمونہ آ رہا، سننے کے لیے تیار ہے؟ ماں باپ کو رلانے والے ہاتھ جائیے انشاءاللہ. یہ دیکھیے باپ نے کتنا جوش ہاتھ اٹھایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث آ رہی ہے، تمہارا باپ یہ جنت کا بیچ کا دروازہ ہے، اس کی حفاظت کرو. دوسری حدیث آ رہی ہے، دھیان دیجئے گا، باپ کے ساتھ اچھا کرنا چاہتے ہو باپ کے دوست کے ساتھ اچھا کرو. تیسری حدیث آ رہی ہے، باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتے ہو باپ کے بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. باپ تمہارا مر جائے کیا کام کرنا ہے؟ رشتہ داری رکھو. کیا کام کرنا ہے؟ ماں باپ کے لیے نماز پڑھو. کیا کام کرنا ہے؟ دعا کرو. ماں باپ کے دوست کی عزت کرو، وعدہ پورا کرو. ماں باپ اگر مر جائے، سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں کا ہے. پھر پوچھا کس کا ہے؟ ماں کا ہے. پھر پوچھا کس کا ہے؟ ماں کا ہے. پھر پوچھا کس کا ہے؟ تب کہا باپ کا ہے. ایک آدمی کو جنت میں دیکھا گیا، اللہ کے رسول سے پوچھا جا رہا کہ میں نے خواب میں دیکھا وہ آدمی جنت میں ہے. کہا پتہ ہے کیوں جنت میں ہے؟ اس لیے جنت میں ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرتا تھا. اب میں نمونہ دینے کے لیے جانو، اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں. 3 آدمی غار میں ہیں، بارش ہو رہی تھی، غار اوپر جو چٹان، پہاڑ کی جو چٹان تھی وہاں سے گر کر کے غار کے منہ کو بند کر دیا. کھجور آسمان سے گرے، کھجور میں اٹکے. اب کوئی سب بچانے والا نہیں ہے، پتھر کو ہلا بھی نہیں سکتے، باہر سے کوئی بچانے کے لیے آ بھی نہیں سکتا. اب کون بچا سکتا؟ خدا ہی بچا سکتا. ایک نے دعا کیا، اے میرے پروردگار، میرا کسی لڑکی سے چکر چل رہا تھا، اس لڑکی کو میں نے پیسہ دیا، زنا کرنے لگا تو وہ لڑکی کانپنے لگی. تو میں نے پوچھا کیوں ڈرتی ہو؟ کس سے ڈرتی ہو؟ کہا خدا سے ڈرتی ہوں. مجھے شرم آئی کہ جب یہ خدا کی بندی عورت ہو کر کے خدا سے ڈرتی ہے، اتنا ڈرتی ہے، مجھے مرد ہو کر کتنا ڈرنا چاہیے. میں نے زنا چھوڑ دیا، میرے پروردگار میری دعا قبول کر لے. غار کے منہ سے پتھر ہٹا دے، تھوڑا سا پتھر ہٹا.
دوسرے آدمی نے دعا کیا میرے پروردگار مزدور میرے یہاں کام کرتا تھا، کام کر کے چلا گیا، بعد میں آیا، میں نے اس کی مزدوری کا ریوڑ خرید لیا، بکری خرید لیا، آیا تو سب دے دیا اور میں نے تیری خوشی کے لیے دیا، اگر یہ قبول ہے غار کے منہ سے پتھر ہٹا، تھوڑا سا پتھر ہٹ گیا۔ اب باری آئی ہے، اس نوجوان کی باری آئی ہے، اس نوجوان کی، تو کیا کہتا ہے کہ میں بکری چراتا تھا، جنگل لے جاتا تھا، واپس آتا تھا، اس کا دودھ نکالتا تھا، پہلے ماں باپ کو پلاتا تھا، اس کے بعد بچے کو پلاتا تھا، دیر سے آیا، ماں باپ سو گئے، بچے جاگ رہے تھے، میں نے دودھ نکالا، بچے نے مانگا، میں نے کہا تمہیں نہیں پلاؤں گا، پہلے اپنے ماں باپ کو پلاؤں گا، سرہانے میں بیٹھ گیا، ماں باپ جب جاگے تو پہلے اپنے ماں باپ کو پلایا، اس کے بعد بچے کو پلایا۔ اے میرے اللہ، اگر یہ عمل قبول ہے غار کے منہ سے پتھر ہٹا دو۔ اللہ نے دعا قبول کی، غار کے منہ سے سارا پتھر ہٹ گیا۔ پیدا دنیا ماحول بیکار بیٹا، پیدا دنیا ماحول بیکار بیٹا، رہ لے بچپن سے اب تک گوار بیٹا، رہ لے بچپن سے اب تک گوار بیٹا، مائے باپ رکرتا چھو پھٹا مگئے، مائے باپ رکرتا چھو پھٹا مگئے، مائے باپ رکرتا چھو پھٹا مگئے، میاں بیوی کرے چھے سنگھار بیٹا، پیدا دنیا ماحول بیکار بیٹا، میاں بیوی توڑے چھے مرغا روٹان، میاں بیوی توڑے چھے مرغا روٹان، میاں بیوی توڑے چھے مرغا روٹان، مائے باپ کھائے چھو چھوچھے اچار بیٹا، پیدا دنیا ماحول بیکار بیٹا، ماں باپ کی خدمت میں دل و جان لٹاؤ، قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ، کرو ماں باپ کی خدمت تمہارے کام آئے گی، یہی خدمت تمہیں اللہ سے جنت دلائے گی، بڑھائے گی تمہاری عمر کے ایام، یہ خدمت عطا ہوگی بفیض کبریا، روزی میں بھی برکت، اللہ کی رحمت سایہ فگن ہوگی، مثل قمر قسمت جلوہ فگن ہوگی، یہ کشتی عمل کی ہے اسے پار لگاؤ، قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ۔ آخری پیغام 3 منٹ کا، سننے کے لیے تیار نہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، جمعہ نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے کتنے چور پکڑے جا رہے ہیں۔ آخری پیغام سنا رہا ہوں، برا وقت میرا آپ سے زیادہ آیا، دھیان دیجئے گا، جلسہ آپ کا نکل رہا، آخری پیغام 3 منٹ کا دے رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں۔ بہت دل سے سنا آپ نے، مجھے امید نہیں تھی، آپ کھا پی کر کے بیٹھے ہیں اور آپ ٹوٹ رہے تھے شروع سے، لیکن اللہ کا کرم ہے، آپ کے اندر جوش آیا، جذبہ پیدا ہوا، ایمان کی حرارت گرمی پیدا ہوئی۔ اللہ آپ کے لیے بچے کو بھی قبول فرمائے، جوانوں کو بھی قبول فرمائے۔ آخری پیغام دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، یہ آخری پیغام ہے۔ نماز میں ہم 6 غلطی کرتے ہیں، اس کو دھیان سے سنیے، یہ قبول، سارا جلسہ، پورا جلسہ قبول، پورا پیغام قبول۔ پہلی کوتاہی ہوتی ہے، جب ہم سے کہا جاتا ہے کہ چلو نماز پڑھو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جمعہ سے پڑھیں گے۔ جب کہا جاتا ہے نماز پڑھو تو کیا کہتے ہیں؟ رمضان سے نماز پڑھیں گے۔ اللہ نے ٹھیکہ لے لیا، جمعہ تک یہ زندہ رہے گا، اللہ نے ٹھیکہ لے لیا، اللہ نے ٹھیکہ لے لیا ہے، یہ رمضان تک زندہ رہے گا۔ دوسری کوتاہی، جب نماز کے لیے کہا جاتا ہے تو گھر میں پڑھ لیتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے ہیں، چھوٹے لوگوں کے، غریبوں کے برابر میں کھڑا ہونا پڑے گا، یہ تکبر ہے، اللہ ذلیل کر دے گا۔ تیسری کوتاہی کیا ہوتی ہے؟ جب نماز کے لیے کہا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، دوسرے کا عیب مت نکالیے، آپ کے گھر سے عیب نکلے گا۔ سب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، اس کا عمل اس کے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ، ہمارے پیغمبر نے فرمایا۔ چوتھی کوتاہی نماز میں کیا ہوتی ہے؟ مسئلہ معلوم نہیں، جلدی سے آ رہے تھے نماز میں، امام سلام میں بیٹھے تھے، سلام کر دیا، نیت باندھ لیا، نماز نہیں ہوگی۔
سلام سے پہلے اگر نیت باندھ لیا تو نماز ہو جائے گی، سلام کے بعد نیت باندھ لیا نماز نہیں ہو۔ اور اتنی جلدی ہوتی ہے، اتنی جلدی میں آتے ہیں، معلوم ہوتا کہ مشین ہے، بٹن دبایا، آتے ہی ابھی تکبیر ادھر ختم ہوتی ہے، امام سے پہلے نیت باندھ لیا، امام سے پہلے اگر نیت باندھ لیا نماز نہیں ہوگی۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان دیجیے گا، امام 4 رکعت میں بیٹھتے، سلام کرتے، بھول ہو گئی، کھڑے ہو گئے، 4 رکعت میں بیٹھے ہی نہیں، کھڑے ہو گئے، رکوع بھی کر لیا، مقتدی کو امام کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہیے، رکوع نہیں کرنا چاہیے، ورنہ امام کی نماز بھی نہیں ہوگی، مقتدی کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ اور ہم کو مکان بنانا ہے، انجینئر کو لاتے ہیں، مستری کو لاتے ہیں، مقدمہ لڑنا ہے، وکیل کرتے ہیں، اچھا وکیل کرتے ہیں، لیکن نماز سب کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں، چاہے مسئلہ معلوم ہو یا نہ ہو، قرآن معلوم ہو یا نہ ہو، مسئلہ معلوم ہو یا نہ ہو، اذان آتا ہے کہ نہیں آتا، اذان آتی ہے کہ نہیں آتی ہے، یاد رکھیے، اذان دے رہا، اذان پڑھنے نہیں آتی، مسئلہ معلوم نہیں، نماز پڑھا رہا، قرآن پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا، مسئلہ معلوم نہیں، نماز بھی نہیں ہوتی، اذان بھی نہیں ہوتی۔ چوتھی غلطی دے رہا، جمعہ کے دن دیکھ لیجئے بھیڑ بھاڑ آتی ہے اور جلدی سے جمعہ ختم ہو گیا، بھاگے، سنت کو چھوڑ دیا، کیا کہتے ہیں یہ سنت ہے، سنت جب شروع کر دیا چھوڑ دینے پر گناہ ہوگا۔ آخری غلطی بتانے کے لیے جا رہا ہوں، جمعہ کے دن آئیں گے تو ای قدر آ قدر ای قدر آ قدر ای قدر آ قدر، دم چھلا کو لے کر کے آ رہے، بکری کا بچہ، ای بچہ ای بچہ ای بچہ ای بچہ، سب کو لے کر کے آ رہے۔ اب وہ ہاتھی کے گلے میں بلی کا پھندا، نماز میں نیت باندھ کر کے کھڑے ہو گئے، ادھر ریڈیو چالو ہو گیا، ادھر ریڈیو چالو ہو گیا، منہ قبلے کی طرف ہے، دل دماغ بچے کی طرف ہے، نماز ادا ہوتی ہے، قبول نہیں ہوتی۔ مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، جلسہ ختم ہو رہا ہے۔ ایک آدمی سے کہا نماز پڑھو، تو کہا کیا ملے گا، کہا بھینس دوں گا، 40 سورہ نماز پڑھو۔ بھینس کے لالچ میں آیا، نماز پڑھنے کے لیے چلا پورا کر کے کہتا کہ بھینس دو، کہا وہ تو ایسے کہہ دیا تھا، کہا کہ آپ نے ایسے کہہ دیا تھا، میں نے بھی بغیر وضو کے ایسے ہی پڑھ لیا۔ رات کا وقت تھا، مرغا اذان دے رہا تھا، لومڑی آ گئی، کہا او مؤذن صاحب، او مؤذن صاحب نیچے آؤ، اذان دے دیا، نماز کون پڑھائے گا؟ سوچا کہ اللہ الصمد، سیف گنج کا کی لومڑی معلوم ہوتی ہے، جیسے ہی نیچے آؤں گا یہ چٹ کر جائے گی۔ تو مرغا نے دماغ لگایا کہ میں مقتدی ہوں، میں مؤذن ہوں، تم کون ہو؟ امام ہو مقتدی ہو؟ کہا مقتدی ہوں، کہا امام کا انتظار کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد شیر آیا، مرغا کو پتا تھا کہ شیر مرغے کو کھاتا نہیں ہے، وہ کود کر کے شیر کی پیٹ پر بیٹھ گیا، اب لومڑی بھاگنے لگی، تو مرغا نے کہا کہ او مقتدی صاحب، او مقتدی صاحب کہاں جا رہے ہو؟ امام صاحب تو آگے، کہا میرا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ نماز کے بولو نا کاج اچھے، کاج کے بولو امر نماز اچھے، نماز کے بولو نا کاج اچھے، کاج کے بولو امر نماز اچھے، نماز বিহীর পরে কি जो বাপ দিবে তুমি প্রভুর কাছে, ফজর কাটে ঘুমের ঘরে, জুহর কাজে কাজে, আসর কাটে খেলে দোলায়, মাগরিব মাঝে মাঝে, এশার সময় পিয়ে এলে থাকো পিছে দুনিয়ার পিছে, নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। انشاءاللہ صرف جنازہ پڑھیں گے، ہاتھ راضی ہے انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے، آپ کا جنازہ ہی پڑھ کر کے جائیں گے، صرف آپ کا جنازہ ہی پڑھ کر کے جائیں گے۔ آپ 10 کام کر لیجئے، اللہ ہی جلسے کو کامیاب کر دے گا۔ لائن بلائن سنا رہا ہوں، جلسہ ختم ہو چکا۔ سب سے پہلا کام نماز پڑھیے، دوسرا کام بتا رہا ہوں سن لیے، اللہ سے معافی مانگیے، تیسرا کام صدقہ خیرات کیجئے، چوتھا کام قرآن کی تلاوت کیجئے، پانچواں کام بچے کو پڑھائیے اور لکھائیے۔ ہاتھ رہیے انشاءاللہ، تمہارے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، ابھی بیوی تک کا منہ نہیں دیکھا، بال بچہ کہاں سے ہوگا۔ پانچواں کام بتانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، آپسی اختلاف سے نکلیے، محبت سے بھائی بھائی بن کر کے جینا سیکھیے۔ آخری کام بتا رہا ہوں، عالم سے دور مت رہیے، قریب آئیے، اور غیر مسلم کو اپنا بھائی سمجھیے، اس کو اپنے خدا کے بارے میں، اپنے رسول کے بارے میں بتائیے۔ انشاءاللہ ہاتھ اٹھائیے۔
وطن کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستاں والو، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن صدیوں رہا ہے دشمن، دور زماں ہمارا یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندوستاں ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستاں ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔